السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اردو اصطلاحیں یا پھر اسے کہا جاتا ہے تحقیقی اصطلاحیں۔ یہاں سے کوشچنس بنتے ہیں، تو اس میں کچھ تحقیقی اصطلاحیں ہیں جس کا آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ایک کوشچنس آتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اور یونٹ 7 کا پارٹ ہے یہ، اور یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم اصل متن پر مشتمل ہے۔ یہ اصل متن سے ماخوذ ہے، یہ جین کی کتاب سے لیا ہوا ہے، تو لاسٹ تک بنے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ تو یہاں پہ ہے اتفاقیے، یعنی کسی نسخے میں ہجے، رموز، اوقاف اور لفظوں کی تقسیم کو ہم بولتے ہیں۔ یہاں پہ اس طرح سے دیا ہوا ہوگا اور جوڑ میں آپ کو یہ چیزیں سائٹ کی دی ہوگی، اسے زمرے میں دیا جا سکتا ہے یا پھر سنگل بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے اختلاف نسخہ۔ تدوین متن میں مختلف نسخوں کے اختلافات اور ان کا یکجا اندراج کو ہم بولیں گے اساسی نسخہ۔ اساسی نسخہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نسخہ جسے تدوین میں اہم ترین مان کر متن میں دیا جاتا ہے، اسے بولیں گے ہم اساسی نسخہ۔ اس کے بعد ہے استدراک، یعنی لغوی معنی کی سمجھ حاصل کرنا یا تدارک کرنا۔ کتاب کے آخر میں متن کتاب کے کسی اندراج میں ترمیم و تصحیح کو بولیں گے، ترمیم و تصحیح کرنے کو بولیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اشاریہ آپ خود سے دیکھیں، اسے امپورٹنٹ نہیں ہے زیادہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے دیکھیں الحاق، یہ زیادہ اہم ہے، پوچھا بھی گیا ہے۔ کسی کی تخلیق یا مجموعے میں کسی دوسرے کی تخلیقات کا شامل ہو جانا، یعنی کسی کی جو تخلیق رہیں گی یا پھر مجموعہ رہیں گا تو اس میں کیا ہے، دوسرے شخص کی تخلیق کو شامل کرنا الحاق کہلائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے آموختہ نسخہ، یعنی وہ نسخہ جس کا متن پہلے کے 2 نسخوں سے ملا کر تیار کیا گیا ہو۔ یہ نیچے کا بھی اہم ہے۔ انتحال، اب انتحال کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی اصطلاح ہے جو اردو میں رائج نہیں ہے۔ ازہری کی کتاب ہے مختصر تاریخ ادب عربی، تو اس میں انہوں نے اس کی تعریف کو بیان کیا ہے انتحال کو۔ تو انتحال نام ہے کسی چیز کی غلط نسبت کا، لیکن انتحال کا صحیح مفہوم کسی دوسرے کی تخلیق کو اپنی تخلیق بنا کر پیش کرنا۔ اب امتحان میں اس طرح سے دیا جا سکتا ہے انتحال، اس کے سائڈ میں دیا ہوا ہوگا کہ انتحال کا صحیح مفہوم یہ نہیں دے گا، کسی دوسرے کی تخلیق کو کیا ہے، اپنی تخلیق بنا کر پیش کرنا، اتنا جملہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں انتحال یعنی کسی دوسرے کی تخلیق کو اپنی بنا کر پیش کرنے کو بولیں گے۔ یہاں پہ ہے بیاض، یعنی ایسی اپنی ذاتی کاپی جس میں کسی دوسرے کے اشعار، نظمیں یا غزلیں لکھ لیتے ہیں، اسے بولتے ہیں ہم بیاض۔ تبییض یعنی مسودے کو صاف کر نقل کرنا۔ تمّا یعنی کتاب کے تمام ہو جانے کے بعد کسی اور جزو کا اضافے کو بولتے ہیں۔ اسی طرح تحریف امپورٹنٹ ہے۔ تحریف میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھنا، اس کو
بولیں گے تحریف، کسی شعر یا نثری جملے کے اصل متن میں کیا ہے تبدیلی کرنا۔ تو دونوں یاد رکھیں آپ، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھنے کو تحریف بولیں گے، اور دوسرا جملے کے اصل متن میں تبدیلی کرنے کو بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخریج۔ تخریج یعنی اگر کسی کی تحریر میں، عموماً نثری تحریر میں، دوسروں کے اشعار، اقوال، آیات، احادیث وغیرہ ہو تو ان کے مصنف کی نشاندہی کرنا، نیز ان کا صحیح متن دینا۔ تخریج یعنی کتابوں میں دیا ہوتا ہے اور کسی کا بھی قول رہتا ہے اور اس کی کتاب کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تدوین، اور یہ تدوین اور ترتیب ایک ہی ہے، تو یہ آیت ہے اس سے پہلے بھی، میں کسی تصنیف کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر درست متن تیار کرنا، یعنی درست متن تیار کرنے کو بولیں گے تدوین۔ کسی مصنف کے منتشر تخلیقات یا کسی تخلیق کے منتشر اجزاء کو صحیح ترتیب سے جمع کرنے کو تدوین و ترتیب بولیں گے۔ ترخیمہ، یہ اہم ہے۔ ترخیمے میں کیا ہوتا ہے؟ مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت، جس میں کاتب کا نام، مالک کتاب یا فرمائندہ کا نام، زمان و مکان، کتابت، اختتامی شعر وغیرہ میں سے کچھ یا سب دیے ہو۔ پرانی مطبوعات کے آخر میں بھی ترخیمیں ہوتے تھے۔ مخطوطہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاتب، لکھنے والے کا نام ہوگا، اور جس کی کتاب ہے وہ، یا پھر فرمائش کندہ، زمانہ وغیرہ کے تعلق سے ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ ترک کو آپ دیکھ لیں، اسے تسوید، یہ بھی اہم ہے۔ تسوید یعنی کسی مضمون یا کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا، اسے ہم بولیں گے تسوید۔ اسی طرح یہاں پہ تصحیح یعنی متن میں اگر کچھ صرحاً غلط ہیں تو اسے درست کرنے کو بولیں گے۔ اسی طرح تصحیف یعنی لفظ کو بدل دینا، بالخصوص نقطوں کی تبدیلی، جیسے یہاں پہ دیے ہوا ہے توشہ کا کیا کر دے رہے ہم، نوشہ۔ اس طرح سے نقطوں کی جب تبدیلی ہو جاتی ہے اسے بولیں گے ہم تصحیف۔ تو یہ یاد رکھنا کہ لفظ کو بدل دینا یا بالخصوص نقطوں میں کیا ہے تبدیلی کو ہم بولتے ہیں، جیسے توشے کو نوشہ یا لغت کو لعنت لکھ دینا۔ تمسیخ یعنی متن کو غلط نگاری سے منسوخ کر دینا، اسے بولیں گے۔ اور تنشیر یعنی ایک قلمی یا مطبوعہ نسخے، بالعموم مصنف کے نسخے سے جو دوسرے نسخے ماخوذ ہوتے ہیں، اسے پورے سلسلے کو تنشیر کہتے ہیں۔ اسی طرح تنقید متن یعنی کسی لفظ، فقرے، جملے، مصرع یا شعر کے مختلف متون میں سے مناسب ترین کیا ہے متن کا انتخاب کرنے کو ہم بولیں گے تنقید متن۔ تنقید متن یعنی مناسب ترین انتخاب کو ہم بولتے ہیں تنقید متن۔ یہاں پہ توقیعت یعنی کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کرنا توقیعت کہلاتا ہے۔ توقیف یعنی اوقاف لگانے کا عمل۔ جدی تنشیر کو آپ خود سے دیکھ لیں، ویڈیو کو پاز کر حاشیے کو بھی خود سے ایک بار پڑھ لیں۔ اسی طرح یہ حاشیہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اسی طرح حواشی دیکھ لیتے، حاشیے کے دوسرے معنی کی جمع یعنی متن پر تبصرے یا اضافی معلومات کو بولیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ حاشیے کا دیا ہوا ہے راوی یعنی روایت کرنے والا، مصنف یا مؤلف۔ اسی طرح روایات یعنی ایک تخلیق کی مختصر شکل، تحریری ہو کے یا زبانی۔ اور یہاں پہ ایک اصطلاح ہے روش التقاطی یعنی التقاط کے معنی ہے چننا۔ یہ ایرانی اصطلاح ہے۔ کسی متن کے نسخے میں
جو بہترین معلوم ہو اسے اساسی نسخہ بنا دینا اسے بولیں گے ہم۔ اسی طرح یہاں پہ روش انتقادی، یہ بھی ایرانی اصطلاح ہے۔ کسی متن کے قدیم ترین نسخے کو اساسی بنا دینا اسے بولتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ فرہنگ یعنی عام معنی لغت کے ہیں، لیکن تدوین متن میں کسی متن کے بعد اس کی اصطلاحی مشکل خصوصی معنی والے الفاظ یا عربی وغیرہ کے فقرے دے کر ان کے معنی لکھنے کو ہم بولیں گے کیا ہے؟ فرہنگ۔ قرات تو آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح ضمیمہ کسی کتاب کے متن کے بعد وہ اضافی حصہ جس میں متن کے تعلق سے مفید معلومات دی ہو لیکن وہ ایسی ہو جنہیں متن میں نہیں دیا جا سکتا، اسے اضافی معلومات ہے جس کا تعلق متن سے مفید معلومات دی ہو لیکن ایسی ہو جنہیں متن میں نہیں دیا جاتا۔ مفید معلومات دی جاتی ہیں لیکن اسے متن میں شامل نہیں کیا جاتا، اسے بولیں گے عام لفظوں میں ضمیمہ۔ قیاسی تصحیح میں کیا آتا ہے؟ کسی متن کے غلط اندراج کو قیاساً درست کرنے کو بولیں گے قیاسی تصحیح۔ اسی طرح کتابیات یعنی کسی کتاب کے جملے، ماخذ یعنی کتابوں اور مضامین کی فہرست، کسی ادیب کا اشاریہ یعنی ان کے بارے میں لکھی گئی کتابیں اور مضامین۔ اسی طرح ایک ہے یہاں پہ ہے کشکول۔ کشکول یعنی وہ بیاض جس میں دوسروں کے متفرق نظم و نثر کی چیزیں لکھی گئی ہوں، اسے کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا دیکھے لا علم۔ لا علم یعنی مجھے علم نہیں، ایسے شعر، نظم، غزل یا نثری عبارت کے قبل لکھا جاتا ہے جس کا مصنف کو معلوم نہیں ہو۔ اس پر لہو یعنی کسی کتاب کا پہلا صفحہ یا سر ورق، بعض اوقات پہلے صفحے کا سر عنوان یعنی اوپری حصہ۔ ماخذی نسخہ جس نسخے سے کسی دوسرے نسخے کی نقل کی جائے اسے بولتے ہیں۔ اسی طرح ہے مبیضہ یعنی مسودے میں نظر ثانی کے بعد صاف نقل کیا ہوا نسخے کو بولیں گے۔ کسی ادیب کا وہ منتخب مروج متن جو حذف و ترمیم کے بعد تشکیل پذیر ہو اور جسے مصنف نے اپنی تائید سند کے ساتھ جاری کیا ہو۔ متن یعنی تدوین کے لیے وہ تحریر جسے کوئی ترتیب دینا چاہتا ہے اسے بولیں گے ہم متن۔ مجہول اسم یعنی ایسی قلمی یا مطبوعہ کتاب یا تخلیق جس کا مصنف کو علم نہ ہو یا معلوم نہ ہو۔ محشی یعنی حواشی لکھی ہوئی کتاب یا دوسری تحریر کو بولتے ہیں۔ اسی طرح مخطوطہ یعنی قلمی وغیرہ مطبوعہ نسخہ ہوتا ہے، اور اسی مخطوطہ تنشیر کسی کتاب کے ایسے دو نسخے یا ایڈیشن ملے جن میں بہت اختلاف ہو اور یہ طے نہ کیا جا سکے کہ کس کا کتنا استناد ہے، اس صورتحال کو مخلوط تنشیر کہتے ہیں۔ مخلوط تنشیر اگر کسی کتاب کے ایسے دو نسخے یا ایڈیشن ملے جن میں بہت اختلاف ہو اور یہ طے کیا نہ جا سکے کہ کس کا کتنا استناد ہے، اس صورتحال کو مخلوط تنشیر کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، مدون یعنی تدوین کرنے والا اور مرتب یعنی یا ترتیب دینے والا ہی ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ مسودہ یعنی کسی کتاب یا مضمون کا نقش اول، ہاتھ کی لکھی ہوئی یا ٹائپ کی ہوئی وہ تحریر جو طباعت کے لیے دی جائے اسے بولتے ہیں۔ منسوخ یہاں پہ منسوخ دیکھ لیتے ہیں۔ منسوخ وہ تخلیقات یا تخلیق کا حصہ جسے مصنف نے خارج کر دیا ہو یا نکال دیا ہو۔ موازنہ تو معلوم ہی ہے، ایک متن کے مختلف نسخوں کے اندراجات کا تقابلی مطالعہ کر مناسب ترین کا تعین کرنا موازنہ کہلائے گا۔ ناسخ الآخر یعنی وہ کتاب جس کے آخر کے اوراق نہ ہوں
اسی طرح ناسخ الاوسط یعنی وہ کتاب جس کے بیچ کے کچھ اوراق نہ ہو، ناسخ الاول یعنی وہ کتاب جس کے شروع کے اوراق نہ ہو، ناسخ الطرفین یعنی وہ کتاب جس کے شروع اور آخر کے اوراق ضائع ہو گئے ہو، اسے بولتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ وحید نسخہ اگر کسی متن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ملتا ہو اسے بولتے ہیں وحید نسخہ۔ وضاحتی فہرست کتابوں کی فہرست جس میں اس کے مشمولات کی تفصیل و تحقیق دی گئی ہو اسے بولیں گے۔ اور وضاحتی کتابیات یعنی ایسی کتاب جس میں کتابوں کے مطالب کا مختصر بیان اور اس پر تبصرہ بھی دیا ہو۔ یہ تھے ہمارے کچھ تحقیقی اصطلاحیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی اور انشاءاللہ یہاں سے ہی پوچھا جائے گا، اس کے باہر کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ایک بار ضرور سے اسے دیکھیں، 1 سے 2 بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایگزام سے پہلے ایک بار ضرور اسے دیکھیں کیونکہ یہاں سے کوشچنس بنتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ کچھ نئے ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ کافی VIP یہ چیزیں ہیں اور اصل متن پر مشتمل ہے۔ اس کی PDF انشاءاللہ ٹیلی گرام پر بھی شیئر کر دی جائیں گی۔ تب تک پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔